بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، جس کریم ذات نے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایک اور دن نصیب کیا۔ دعا ہے اللہ پاک خیریت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء، آیت نمبر 62۔ آج اس کا ترجمہ ہم سننے لگے ہیں، ٹائم ہوا تو آیت نمبر 63 بھی انشاءاللہ آج ہی کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ یہ آیت نمبر 62 ہے۔ کل کی آیت نمبر 61 کے اندر جو بیان آیا تھا وہ یہ کہ جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ فیصلہ کرانے کے لیے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو منافق ہے نا، یہ اس سے دور بھاگ جائیں گے، روح گردانی کریں گے، منہ موڑ لیں گے، یصدون عنک صدودا۔ آج کی آیت یہ ہے کہ فکیف، بس کیا حال ہوتا ہے، اذا جب، اصابتہم، اصابت پہنچتی ہے، ہم انہیں یعنی ان منافقین کو، جب پہنچتی ہے مصیبت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف جب ان کو آتی ہے تو اس وقت ان کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اور وہ مصیبت کیوں آتی ہے، وہ پریشانی، وہ تکلیف کیوں آتی ہے؟ فرمایا بما، بوجہ قدمت، ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، یعنی جو وہ اعمال کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، اور ان کی ان بدعمالیوں پر جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی پریشانی ان کو آتی ہے، تو پھر اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ پیارے حبیب، ثم جاؤک، ثم پھر، جاؤ وہ آ جاتے ہیں، کا آپ کے پاس، پھر وہ تمہارے پاس آتے ہیں، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، پھر دوڑتے ہیں تمہارے پاس، آتے ہیں تمہارے پاس، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے، یعنی پھر تمہیں یقین دلاتے ہیں قسمیں اٹھا اٹھا کر۔ کیا یقین دلاتے ہیں، قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، ان ارادنا، ہم نے تو کوئی ارادہ نہیں کیا، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، الا سوائے اس کے، احسانا و توفیقا، کہ بھلائی اور باہمی مصالحت کا۔ یعنی اے اللہ کے حبیب، ہم تو ان لوگوں کے پاس اس لیے گئے ہو گئے نا کہ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف چلے گئے، قرآن اور حدیث کی بات کو نہ مانا، بات ادھر چلی گئی، ان کے پاس اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے گئے، تو جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، خدا کی گرفت تو ہوتی ہے نا، جب اللہ کی گرفت ہوئی ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس برے عمل کی وجہ سے کہ قرآن اور حدیث کی بات کو نہ مانا اور طاغوت کی طرف چلے گئے اپنا فیصلہ اپنے حق میں کروانے کے لیے، تو اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں
اور آ کر قسم اٹھا کے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو اس لیے وہاں پہ گئے تھے کہ وہ لوگ ہمارے درمیان صلح کرا دیں بس، باقی یا رسول اللہ فیصلہ تو وہی ہم نے تسلیم کر لیا تھا جو اللہ کے رسول مقبول نے ہمارے حق میں فرمایا، یعنی فیصلہ تو ہم نے قبول کر لی، ہم تو گئے تھے کہ یہ لوگ ہمارے درمیان ذرا صلح کرا دیں۔ یہ ان کی اندر کی جو منافقت ہے اللہ پاک نے اس کو کھول کے بیان کر دیا۔ یہ ان منافقوں کا حال تھا، آج جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ بھی تو منافق ہوں گے نا، قرآن کی آیت تو آج بھی موجود ہے اور اس قسم کے لوگ بھی آج موجود ہیں۔ تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے، اگر کہیں پہ کوئی خرابی ہے تو اس کو دور کریں۔ آیت نمبر 63 اولئک الذین یعلم اللہ فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہ آیت ہمارے لیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے بہت پیاری آیت ہے کہ ہمارے اندر بہت بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ اس آیت کو سنیں، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیم دی، اللہ نے اپنے محبوب کو اخلاق کی، ادب کی، پیار کی، محبت کی، نرمی کی، ہمارے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی، ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کیونکہ ہم غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین، یہ لوگ وہ ہیں یعلم اللہ، اللہ خوب جانتا ہے، ما فی قلوبہم، ما جو کچھ فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں ہے۔ اے پیارے حبیب میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ جو منافق ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ ادھر جا کے کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس آ کے کیا کہہ رہے ہیں، ان کے اندر خرابی کیا ہے، میں ان کے اندر کی خرابی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر بھی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فاعرض عنہم، آپ ان سے چشم پوشی فرما لیجیے۔ اے پیارے حبیب آپ ان سے اعراض کیجیے، آپ ان کو زیادہ لان تان نہ کریں، آپ ان کا ذرا پردہ ہی رکھ لیں۔ چشم پوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا آنکھ بند کر دینا، یعنی ایسے پتہ چلے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ادھر چلے گئے تھے، کیونکہ آپ کے پاس آ گئے ہیں نا، جب آ ہی گئے ہیں تو پھر ان کی بات سن لیجیے۔ کتنا پیارا جملہ، کتنی پیاری تعلیم اللہ پاک اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ تعلیم ہمارے لیے بھی ہے نا کہ اگر کوئی گناہ گار زیادتی کرنے والا آ ہی گیا ہے تو پھر اس کو دباؤ نہیں، اس کی بات سن لو یار کوئی۔ فاعرض عنہم، یہ جملہ ذہن میں رکھیں، فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کر لیجئے، چشم پوشی کر لیجئے اور ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ وعظہم، اور ان کو واض و نصیحت کریں، ان کو پیار سے سمجھا دیں۔ وعظہم، ان کو نصیحت کریں۔ تمہارا کام ہی پیارے حبیب یہی ہے، تمہارا کام ناراضگی کرنا نہیں ہے، تمہارا کام گالیاں دینا نہیں ہے، تمہارا کام غصے ہو کے دھکے دے دینا نہیں ہے۔ بس آپ ان کو اپنے پاس بٹھائیں اور ان کو کیا کریں، نصیحت کریں، اچھی اچھی باتیں بتائیں تاکہ تمہاری باتوں کا ان کے دل پر اثر ہو۔ وعظہم وقل لہم، اور ان سے کہیے، فی انفسہم، تنہائی میں، یعنی یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن غلط کام کی اصلاح جو کرنی ہے وہ تنہائی میں کریں۔ یہ اکثر جو میں بھی کہہ دیتا ہوں آپ دوستوں کو کہ اگر کسی میں کوئی کمزوری دیکھتے ہیں تو لوگوں کے سامنے نہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے سامنے بول پڑیں گے تو وہ سمجھے گا کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، وہ اچھی بات بھی نہیں مانے گا، آگے سے وہ بھی جواب دے دے گا۔ آپ اس کو تنہائی میں دیکھیں اور اس کو بلائیں اور اس کو پیار سے، اس یار میرے بھائی
یہ بات آپ نے کی تھی یہ اچھی نہیں ہے، یہ تمہاری غلطی ہے، تو اس یقیناً آپ جب اس کو پیار سے کہیں گے تنہائی میں وہ مان لے گا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، تنہائی میں ان کو کہیے قولاً بلیغا، ایسی بات ان کو کہیے کہ جو بلیغ، جس کا ان کے اوپر اثر ہو جائے، جو مؤثر ہو، اثر کرنے والی بات جو ہے تنہائی میں جب آپ کہیں گے نا تو یقیناً اس کا کیا ہوگا؟ اثر ہوگا۔ تو آپ بھی میں بھی اگر کسی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھیں تو پھر اس کو تنہائی میں بٹھائیں، اور تنہائی میں جب بات کریں گے یقیناً اس کا اثر ہوگا اور وہ مان بھی لے گا، اور ہمیشہ کے لیے آپ کا احسان مان بھی رہے گا۔ آپ کا بڑا احسان ہے یار، آپ نے میری اصلاح کی ہے، مجھے اچھی بات بتائی ہے۔ آج کی 2 آیتیں ہم نے جو پڑھی ہیں یہ ہماری اصلاح کے لیے بڑی اچھی پیاری آیتیں ہیں، ہمیں اصلاح کرنے کا یقیناً اس سے خوبصورت باتیں ملی ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں ہم میں کوئی خرابی ہے اللہ اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔